الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock, and then it's repeated at different intervals throughout the week. اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر کسی موضوع پر بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کوئی سجیسٹنز، اور اسکرین کے اوپر جو نمبر ہے اس کو ڈائل کرتے ہوئے آپ اسٹوڈیو کے اندر ڈسکشن کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ You're most welcome to take part in the discussion, or if you want to air your views, if you want to take part in the show, and you'll have the number on the screen. بات چل رہی تھی پچھلے سیشن کے اندر، اور کچھ سوالات بھی ہوئے تھے آخر میں، اور وقت نہیں ملا ان کے جوابات دینے کا۔ آج بھی اگر وہ ساتھی آئے اور سوالات وہی کیے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا تفصیلی جواب دوں۔ بات چل رہی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، اور یہاں تک بات پہنچی پچھلے سیشن کے اندر کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق جب فرمائی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کے اوپر جا کر مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے آؤ، اور اس مٹی کو اکٹھے کر کے پھر اللہ رب العزت اس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائیں گے، اور چنانچہ اسی طرح کیا۔ اور اس کے ماتحت پھر علماء نے یہ بتلایا ہے کہ چونکہ مختلف زمینوں سے مٹی تھی، اور مختلف زمینوں کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے، کسی زمین کے اندر سختی ہوتی ہے، کسی زمین کے اندر نرمی ہوتی ہے، کسی زمین کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، کسی میں سفیدی ہوتی ہے، کسی میں رتڑا پن، لال پن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے آگے چلتے ہوئے انسانوں کے اندر مختلف قسم کی طبیعتیں، مختلف قسم کی رنگتیں، چمڑی کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں، زبانیں اس کے بعد مختلف ہی ہوئی، اس کے بعد ذہنی طور پر جو سوچ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے حوا علیہ السلام، ان کی بیوی کو اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدنا حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ کس طرح فرمائی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ صرف اللہ رب العزت تعلیم للناس مخلوق کو
بتلانے کے لیے کہ اس طرح میں نے کیا، ورنہ اللہ رب العزت کو نہ مٹی کی ضرورت ہے اور نہ آدم علیہ السلام کی پسلی کی ضرورت ہے کہ حوا علیہ السلام کو اس سے بنائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حوا علیہ السلام کو بنایا، ان کی تخلیق فرمائی تاکہ دونوں جوڑا جوڑا رہیں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے، اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دو انسان ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، ان کے آپس کے اندر وہ غیر محرم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے درمیان جوڑا کر دیتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اور ایک کے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کا پیار اور اس کی دیکھ بھال، اور دوسرے کے دل کے اندر اس کے محبت، اس کا دل، اس کا پیار، مودت اللہ رب العزت رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ میری نشانی ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی دیکھ بھال اور اس کے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی اور سخت ہمدردی رکھ دینا، مضبوط ہمدردی رکھ دینا۔ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے یہ صفت شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مخلوق کے درمیان یہ خاصیت رکھ دی ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتے جاؤں آگے بات چلانے سے پہلے، I want to mention one or two things that are important before we go further into the creation of Adam alayhi salam and what happened after that. اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلی اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام was not or is not the first creation of Allah. آدم علیہ السلام is the first human، پہلے انسان ہے، لیکن سب سے پہلی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کی تخلیق فرمائی، اور ان سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی بھی تخلیق فرمائی۔ Before Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala had created jinnat. And before them Allah subhanahu wa ta'ala had created the angels. تو یہ جو بڑی بڑی مخلوق جنات کو، اور پھر ان سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا، بہت بڑی بڑی مخلوق، اور اس کی دلیل کہ انسان سے پہلے جنات تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ قرآن کریم کے اندر جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں، when Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning the creation of Adam alayhi salam, he says وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ We have created this insan, this human being, from this special clay, from this special mold of clay. And then in the next verse, he said, and we have created the jinnat from fire before him, before all this. اور ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو آگ سے ان کی تخلیق فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق، جنات کا پیدا کرنا، ان کو بنانا، یہ آدم علیہ السلام سے پہلے تھا۔ تو ایک تو قرآن کریم سے، اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، تخلیق فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرشتوں کو، تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان کو بتلایا کہ میں اب ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ مخلوق بہت محترم ہوگی، اور جب میں اس کی تخلیق کر دوں
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو فرمایا تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی ہے، اس کے سامنے تم تمام کے تمام تعظیماً احتراماً سجدہ کرو گے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو جتنے بھی فرشتے تھے ان تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، احتراماً تعظیماً، اللہ کے حکم کی وجہ سے، عبادت کے لیے نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے ان تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ابلیس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی دوسری جگہ کے اندر فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امرہ، کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ یہ جو ابلیس ہے، شیطان جو ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ یہ جنات میں سے ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا۔ تو اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شیطان یعنی ابلیس موجود، اور وہ تو جن ہے، معلوم ہوا اللہ رب العزت نے جنات کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے فرمائی، اور چونکہ فرشتے بھی پہلے سے موجود اور اللہ نے ان کو بتلایا تھا کہ میں اب آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں، معلوم ہوا کہ فرشتے بھی پہلے سے موجود، تو فرشتے بھی پہلے سے موجود، جنات بھی پہلے سے موجود، اور ان دونوں مخلوق کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اب ان دونوں کے کتنے سال بعد یا کتنے ہزاروں سال بعد، اس کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ساکت ہے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ اتنے سالوں کے بعد، اتنا بتلایا ہے کہ فرشتے پہلے سے تھے، جنات پہلے سے تھے، بعد میں آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اپنی مخلوق میں سے۔ اور پھر دوسرے حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد مخلوقات میں سے کون سی چیز کو پیدا کیا، 6 دن جو ہیں اللہ رب العزت نے یہ 6 دنوں کے اندر پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ حالانکہ اس زمانے میں دن وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ یہ دن ہم جو ہیں سورج کی وجہ سے دن اور رات ہوتی ہے، لیکن ایک سمجھانے کا انداز، تو اس میں یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد، آخر میں اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ 2-3 باتیں عرض کرنی تھی ضروری، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی، the creation of Adam alayhi salatu wasalam, before that the jinnat were created, and previous to that there was angels, Allah subhanahu wa ta'ala had created them. And that's why when we look in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he mentions about the sequence of creation, how Allah subhanahu wa ta'ala had created these things, and then this, and then this, and then the mountains and the rivers and the seas, etc. We notice in that hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions that Adam alayhi salatu wasalam was one of the final creations Allah subhanahu wa ta'ala had created, and that was on the 7th day. تو اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سب سے محترم تخلیق ہے. It is one of the most respected out of all the creations, but at the same time it was the final creation of Allah subhanahu wa ta'ala out of all these things. اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی، اس کے بعد سیدنا حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی،
اور دوبارہ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا یہ جو میں سیکوینس پچھلے چند ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترتیب بتلائی ہے. باقی دوسرے لوگ جو ہیں ان کی اپنی اپنی تھیریز ہوتے ہیں، اسکولوں کے اندر بھی پڑھاتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی ہوتا ہے، سائنسدان بھی ہیں وہ اپنے طور پر اس کو پوش کرتے ہیں کہ تھیوری آف ایوولوشن وغیرہ 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 ہوتی ہے، کہ انسان جو ہیں یہ آدم علیہ السلام سے نہیں، ان کی ذہن کے اندر. اور بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بڑوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے نہیں، بلکہ اگر ان کی انسیسٹر کے اوپر آگے جاتے رہو، یعنی اوپر نسل کے اندر، تو پہلے یہ کچھ جانور تھے، ان جانوروں سے یہ بندر ہوئے، بندر کے بعد یہ بندر سے آہستہ آہستہ 4 پاؤں کے بجائے 2 پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے، پھر اس طرح ان کے جو بال ہے وہ گرنا شروع ہو گئے، پھر جنگلات سے نکل کر اس طرح آبادی کی طرف آنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ حضرت انسان اس شکل کے اندر اس حد تک پہنچ گئے. ان کی ذہن کے اندر یہ ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جس انداز کے اندر ہم احادیث کے اندر یا قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو اور ان آسمانوں کو بنایا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ ایک بڑی بگ بانگ، بڑا دھماکہ جیسے ہوا. we are all we're all well aware of the Big Bang theory and how everything disintegrated and then everything fell in its place. اور اس کے بارے میں ینگسٹروں کو میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ پلیز ریڈ both sides of the story and you will understand that the Islamic perspective is the strong and the correct one. جو اسلام نے ہمیں دین نے بدلائے، دوسرے جو تھیریز ہوتی ہیں they are just theories, they are not reality. خیر ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں، اور جو میرا مقصد تھا آپ تک پہنچانا، اور جس انداز کے اندر آپ کی ذہن کے اندر، کیونکہ بہت سارے ہمارے سننے والے ہیں چونکہ وہ اسکولوں سے، کالجوں سے، مدرسوں سے، یونیورسٹیوں سے گزرے ہیں اور انہوں نے یہ تھیوری پڑھی ہے، تو چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر بچپن سے ایک ہی چیز جو ڈارون تھیوری یا ایوولوشن تھیوری وغیرہ ان کو پڑھائی جاتی ہے وہ ذہنوں کے اندر ہوتی ہے. اور یہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے یہ اکثر ان کے ذہنوں کے اندر نہیں ہوتا کہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کافی عرصہ پہلے کہ جب موقع ملے گا تو اس کی طرف سے بھی ٹیکل کروں گا تاکہ ہمارے عقائد مضبوط ہوں، اور کم از کم ان کے ذہن کے اندر یہ سائیڈ بھی، یہ حصہ بھی پڑے. ورنہ جب خطبات اس کے اوپر نہیں ہوتے، یا درس اس کے اوپر نہیں ہوتا، یا ٹی وی پروگرام اس کے اوپر نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو بعض ہمارے علماء چونکہ ان کو سائنسدانی لحاظ سے یا جو عصر حاضر کی تعلیم وہ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس انداز کے اندر ٹیکل کریں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی عرض کروں گا. ہمارے جو بڑے ہوں گے وہ یہ بیان سنتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں تو یہ چیزیں پتہ ہی ہیں، تو دیٹس رائٹ. لیکن ینگسٹروں کی طرف یہ خاص ایم تھا. ایسے کرتے ہیں کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر بریک کا بھی وقت ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر قاری ہے. صاحب میرے کسی بیبی گرل کے نام کا نا مین پوچھنا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو خوابیں ہوتی ہیں اور نام کے نہیں، جو خواب نہیں ہے، خواب نہیں ہے، ویسے ریجنل نام رکھنا ہے آپ بیبی گرل کا، تو اس کا نام کا مین پوچھنا. عائرہ رمضان. آپ میری بات سے پوری سن لینا. جو کیوں آپ درمیان مجھے کاٹ لیے؟ جو خوابیں ہوتی ہیں اور جو نام کی میننگز ہوتے ہیں وہ ہم وینسڈے تھرسڈے دوسرے دنوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے شروع کر دیا یہ سلسلہ تو پھر یہ پورا جو پروگرام ہوتا ہے اسی کے اوپر ہو جائے گا. ہر آدمی کہے گا میرے نام کا مطلب. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں شروع سے کئی سالوں سے یہاں، تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے دوسرے دنوں کے اندر آپ فون کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ماشاء اللہ بڑی اچھا مختصر طور پر اس وقت بیان کرنا جو بھی موضوع ہوتا ہے، اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، لیکن آپ نے بڑا اچھا خلاصہ بیان فرمایا اور فرما رہے ہیں. میں نے صرف ایک دو باتیں گزارش کرنی ہے اپنے یعنی انتہائی ناقص سوچ اور علم کی بنا پر کہ
فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے جواب میں کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی، اور تیری حمد و ثنا اور تعریف اور تقدس بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے بے حساب موجود ہیں. جی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ جو فرشتے کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا کہ بعض اس میں سے خون ریزی بھی کرنے والے ہوں گے، کچھ نیک بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سارا کوئی. لیکن اس تفصیل کو، اس حقیقت کو اللہ نے وہاں اس وقت ظاہر نہیں کیا. جی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ نے. صرف اتنا جواب اس انداز میں جواب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، جی. جی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہ آپ اپنی ایک منٹ آپ ذرا ہولڈ کرو ادھر، کیونکہ ابھی بریک کا وقت آ رہا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ میں ایسے کروں گا آپ کی ہی کال ادھر سے آگے چلائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جس انداز میں آپ بات کر رہے ہیں وہی جو میں نے کہی تھی، لیکن آپ بھی بہترین انداز کے اندر. تو اٹس نائس کہ دوسرے کے ڈسکشن کے اندر. تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جائیں گے اور پھر باقی جتنے بھی کالرز ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف واپس آئیں گے. آئی ویلیو ایوری سنگل کال، آئی اپریشیٹ اٹ، اور آئی لسن ٹو دیم ریئلی کیئرفلی. تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی.